آج کل کچھ صحافی اور تجزیہ کار اپنی عوام کو، قوم کو یہ بول کر ڈرا رہے ہیں کہ اگر آپ عدالتوں کو بھی اس میں جو ہے نا وہ شامل کر سکتے ہیں، تو یہ وہ اپنے تجزیے اور کالم اس طریقے کی جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں جیسے اگر آئین اور قانون پہ پاکستان چلا تو جو ہے نا بڑے معاملات خراب ہوں گے، اور اس کو غیر آئینی طریقے سے اور غیر قانونی طریقے سے اگر چلایا جائے تو زیادہ معاملات بہتر رہیں گے اور معیشت وغیرہ بھی درست رہے گی۔ اب یہ خیال میں کیوں اس طریقے سے بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس کی وجہ آپ ان کے کالم اور ان کے تجزیے سن کے خود ہی اندازہ لگا لیں۔ تو سب سے پہلا جو تجزیہ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ ہے سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ یہ رشتے میں عمران خان کے بہنوئی بھی لگتے ہیں۔ اب یہ کیا فرما رہے ہیں، ان کی تحریر سن کے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنا ایک ویلاگ کیا، وہ آپ کے سامنے اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ جو ہے نا شیئر کرتا ہوں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی نے خطرناک پیشگوئی کی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا تھا کہ ملک میں کسی ایمرجنسی کی تیاری ہو رہی ہے اور ہمارے وزیر اعظم چاہ رہے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم ایک پیج پر ہو تاکہ ایمرجنسی لگائی جا سکے، اور اگر حکومت نے ایمرجنسی لگائی اور عدالتوں نے اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو عدالتوں کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ ہمارے نام نہاد صحافی اور تجزیہ کار ہیں، کتنی آرام سے انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ خیر آگے جو ہے نا اس کو اب جو ہے ان کی تجزیہ بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا۔ تو اڑا دیا جائے گا اور پی سی او آ جائے گا، اور یہ سارے کام آئین اور قانون کے خلاف ہوں گے۔ مطلب یہ مان بھی رہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوگی اگر ایسا ہوگا۔ اور اگر عدالتوں نے ان غیر آئینی اقدامات پر اپنی آنکھیں بند رکھی تو معاملات چلتے رہیں گے۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جس طریقے سے یہ غیر قانونی کام ہو تو عدالتیں اس پہ اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے آج کل جو پاکستان میں اتنے معاملات جو ہے نا خراب ہوئے ہیں تو اس پہ چشم پوشی اختیار کریں تو سب ٹھیک ٹھاک چلتا رہے گا، ورنہ آپ کے لیے خطرناک والا معاملہ بن جائے گا۔ اچھا معاملہ چلتے رہیں گے، اور اگر عدالتوں نے ان غیر آئینی معاملات کو آنکھیں دکھائی تو عدالتوں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ مطلب اگر عدالتیں یہ چاہیں کہ کوئی بھی غیر آئینی ماورا آئین کوئی اقدامات کرے، کسی بھی قسم کو کوئی بھی کرے، تو اس پہ عدالتیں اگر کوئی اپنا ججمنٹ پاس کریں تو ان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب فرما رہے ہیں، یہ صحافی ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے تجزیے جو ہے نا دیتے ہیں جمہوریت کے، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ اور وزیر اعظم پی سی او کے تحت ججوں کے نوٹیفیکیشن نکالے گا اور صدر بھی اس پر راضی ہوں گے۔ میں 5 مہینے سے جو ہے بول رہا ہوں، جب چیف جسٹس قاضی یوسف فائز نہیں تھے، جنوری میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ عدلیہ پر کوئی کلاڑا چل جائے، پھر ہمارے پاس ایک نئی سپریم کورٹ ہوگی۔ مطلب سارے ججوں کو اٹھا کے جو ہے نا پھینک دیا جائے گا اور جو ہے نا اپنے مرضی کے جو ہے نا جج اپوائنٹ کر لیے جائیں گے پی سی او کے تحت۔ ٹھیک ہے، اچھا پی سی او کے تحت اور نئے جج ہوں گے۔ میں عمران خان کو کہتا ہوں، اب ان کا مشورہ ذرا سنیں، یہ بھی غیر آئینی جو ہے نا اور غیر جمہوری مشورہ دے رہے ہیں، یہ صحافی اور تجزیہ کار ہے ایک پولیٹیشین کو۔ عمران خان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں، الیکشن سے آپ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو کہہ رہے ہیں آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں اور اسٹیبلشمنٹ سے کہہ دیں کہ آپ اپنی مرضی کی حکومت بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا آئین بچ جائے گا۔ لیکن اگر عمران خان ڈٹے رہے، چونکہ وہ بہادر اور دلیر ہے اور موت سے نہ ڈرنے والا انسان ہے، اور وہ الیکشن سے پیچھے نہ ہٹے تو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی وجہ سے آئین پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ ایک سیاسی جماعتوں کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن سے باہر خود ہی نکل جائیں، کیونکہ اگر آپ نے الیکشن جو ہے نا لڑا تو پھر جو ہے نا آئین پاکستان میں خطرہ ہوگا۔ مطلب یہ ان کا اشارہ مارشل لاء وغیرہ کی طرف ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جمہوریت کے چیمپئن صحافی ہیں جو آج کل یہ کس کے کہنے پہ دے رہے ہوں گے اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ بہرحال دوسرے صحافی کی بھی سنیے، صحافی مطیع اللہ جان، یہ بھی ایک صحافی ہیں۔ صحافی مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہ ہوا تو الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے۔ مطلب اگر بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا تو الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے، لیکن اگر عدالتوں سے بلے کا نشان بحال کیا گیا تو الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے، اور الیکشن کو اس وقت تک نہیں کروایا جائے گا جب تک عمران خان کو سزا نہ سنا دی جائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ بھی جمہوریت کے چیمپئن مطیع اللہ جان صاحب فرما رہے ہیں۔ اچھا تیسرے کی سنیے، اور اتفاق سے یہ سارے جو ہے نا ایک چینل سے ہی تقریباً یہ وابستہ رہے، ان کی بھی سنیں۔ تیسرے صحافی یہ ہیں سہیل وڑائچ صاحب۔ ان کو آپ نے ان کا بڑا مشہور وہ ایک ڈائلاگ ہے کہ یہ کھلا تضاد نہیں، یہ وہ والے جائیں گے سہیل وڑائچ جیو پہ ہوتے ہیں۔ اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب نے اپنی تحریر میں لکھتے ہیں، اچھا انہوں نے جو تحریر لکھی ہے نا وہ بڑے مبہم انداز میں خط کی صورت میں لکھی ہے تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، دھمکی بھی پہنچ جائے جس کو دینی ہے میٹھی میٹھی الفاظ میں، جن کو پیغام پہنچانا ہے عدالتوں کو، قوم کو، ان کو پیغام بھی پہنچ جائے، کس نے دیا، کیسے دیا،
مطلب بیوقوفوں کے لیے انہوں نے تحریر جو نہیں لکھی ہے، عقل مندوں کے لیے لکھی ہے جو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. اب ذرا سنیں. تو کہ سہیل بڑائی صاحب اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ اب میں ان کا جو کنکلوژن ہے وہ بتا رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کافی گھما پھرا کے باتیں کی. میں ان کی باتوں کو صاف ستھرے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آسان الفاظ میں. اگر عدالتیں، سہیل بڑائی صاحب فرما رہے ہیں اپنی تحریر میں، اگر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق، قوما میں انورٹڈ قوما، آئین اور قانون کے مطابق عمران خان کو ریلیف دیتی ہیں اور الیکشن لڑنے کا موقع بھی دے دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اقتدار میں بھی آ جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں وہ اقتدار میں آئے گا تو فوج سے لڑائی ہو جائے گی، عدلیہ سے بھی کشمکش ہوگی، میڈیا سے وہ بدلے لے گا اور لڑائی جاری رہے گی. اگر جسٹس منیر، یہ ایک بڑا بدنام زمانہ جج رہا ہے جو نظریہ ضرورت جس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اس کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. اگر جسٹس منیر جیسے جج نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہیں کرتے تو فوج اور عدلیہ میں لڑائی ہو جاتی. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، جو ابھی جو لاسٹ میں جو رہیں گے سہیل بڑائی صاحب، کہ عدلیہ جو اس وقت جو سپریم کورٹ ہے جو اس وقت ایکشن کے موڈ میں لگ رہی ہے آئین اور قانون کی پابندی کے جو ہے نا، اور کسی بھی غیر آئینی اقدامات کے جو ہے نا اور غیر قانونی قسم کے کاموں پہ بڑے ایکشن وغیرہ لے رہی ہے. اس میں کافی جو ہے نا سیریس نوعیت کے کیسز بھی چل رہے ہیں، جیسے مسنگ پرسن کا کیس بھی اس میں لگا ہوا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ بھائی آپ تھوڑی سی چشم پوشی کر لیں، نظریں چھپا لیں، آنکھیں بند کر لیں. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو بہت کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ میٹھی میٹھی سی ایک قسم کی آپ اس کو تھریٹ لے لیں، یعنی آپ اس کو ایسے لے لیں کہ سمجھ جاؤ عدالتوں کو، عوام کو، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ آپ کے ساتھ جو ہے نا کیا ہوگا انہوں نے وہ بھی فرما دیا. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جو دوسرے حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ تو ایک الیکشن کو جماعت کو کہہ رہے کہ آپ الیکشن سے ہی نکل جاؤ، ورنہ جو ہے نا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یعنی ماشاء اللہ یوں بہت یعنی گھما پھرا کے انہوں نے باتیں کی ہیں، لیکن صاف الفاظ میں اور آسان الفاظ میں قوم کو یعنی بتایا جائے تو ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. اور وہ بھی ججوں کو یہی ترکیب دے رہے ہیں. بیچ والے جو صحافی ہیں متی اللہ جان، وہ بھی ججوں کو یہی کہہ رہے ہیں. اچھا، متی اللہ جان نے جیسے کہا کہ بھائی اگر بیڈ کا نشان ہوا، یہ بیڈ کے نشان کے پیچھے جو ہے نا سب جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں اور سب اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں کہ اگر بیڈ کا نشان ہوا تو پھر الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوں گے. اور جیسے پشاور میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے اپنے جو ہے نا ویلاگ میں کہ پشاور الیکشن کمیشن نے ان سے بیڈ کا نشان لے لیا تھا کہ انہوں نے الیکشن ٹھیک نہیں کرا. انہوں نے دوبارہ الیکشن کرایا، پھر بھی ان کو بیڈ کا نشان نہیں دیا. وہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے تحریک انصاف والے، انہوں نے وہاں سے ان کو بیڈ کا نشان بحال ہو گیا. تو ابھی جو نئی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ اس طریقے کا جو میں نے آپ کو یہ بتایا تجزیہ وغیرہ، اس پہ جو ایک پریشر بنا، تو آج ہی فیصلہ آیا کہ بھائی پشاور ہائی کورٹ نے نظر ثانی میں بیڈ کا نشان واپس لے لیا تحریک انصاف سے، اور الیکشن کمیشن کا جو انہوں نے اسٹے کر کے روکا ہوا تھا، جو ان کا فیصلہ تھا، اس کو بحال کر دیا. تو پی ٹی آئی پھر جو ہے نا لاوارث ہو گئی، ان کا نہ کوئی چیئرمین ہے اور نہ ان کا بلے کا نشان ان کو الاؤ ہوا ہے. مطلب ابھی تک وہ بلے کے نشان پہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتے. ان کے پاس آخری چانس ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا کے کوئی ریلیف ان کو مل جائے. لیکن سپریم کورٹ جانے سے پہلے ہی آپ کو یہ تجزیے جو شیئر کیے جا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس کو بھی جو ہے نا اس عدالت کو بھی اور ان ججز وغیرہ کو بھی پہلے سے ہی جو ہے نا دھیمے الفاظ میں یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ آئین کے مطابق فیصلے نہ دیجیے گا پاکستان کے، آپ نے نظریہ ضرورت کے مطابق فیصلے دینے ہیں. کیونکہ آپ نے آئین کے مطابق فیصلے دیے تو بہت بڑے مسئلے ہو جائیں گے، مارشل لا لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایمرجنسی کی تیاری ہو رہی ہے. یعنی ایک قسم کا ان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال ہمیں اپنے جو سپریم کورٹ ہے ان پر، ان کے ججز پر جو ہے نا پورا بھروسہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ کوئی سی بھی نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، تحریک لبیک ہو، وٹ ایور، کوئی سی بھی جماعت ہو، ان سب کے ساتھ وہ ایک جیسا سلوک اور آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے دیں گے. اس کی ہم پوری امید رکھتے ہیں. ہم اتنی جلدی نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ یہ انتخابات کی ڈیٹ بھی سپریم کورٹ نے ہی ہمیں دلوائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے. قاضی صاحب فائز کے یہ الفاظ تھے. ڈیٹ بھی انہوں نے دلوائی الیکشن کمیشن سے، ورنہ تو وہ موڈ میں ہی نہیں تھا الیکشن کمیشن. تو اس لیے ہم کوئی پہلے سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے، اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ الیکشن اسی ٹائم پہ ہوں گے. لیکن ان صحافیوں پہ جو ہے میں قوم سے ہی جو ہے مطالبہ کروں گا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے میڈیا کے جو ہے نا یہ صحافی تجزیہ کار ہے، یہ قوم کے نوجوانوں کو جو ہے نا رات کو بیٹھ کے ٹاک شو میں اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ملک آئین و قانون کے مطابق چلا تو بھائی بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو وہی جیسے چلتا آ رہا ہے 70-75 سال سے غیر آئینی طریقے سے، جب کسی کی مرضی آئے چڑھ جائے حکومت پہ اور جو ہے نا سب کو فارغ کر دے، سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال دے. وہی طریقہ صحیح ہے، لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے. بہرحال یہ کچھ خبریں جو ہے نا آپ کو پہنچانا ضروری تھی، یہ نئے جو ہے نا تازہ ترین ڈیولپمنٹس تھیں، جس میں ان صحافیوں کو بے نقاب کرنا بھی ضروری تھا تاکہ قوم اس بات پہ فیصلہ کرے. پاکستان زندہ باد.